اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے۔ جب بھی کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف لاتا تو پچھلے پیغمبر کا دین منسوخ ہو جاتا۔ اس اصول اور دستور کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین منسوخ ہو گیا جب بعد میں آنے والے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے کچھ بقایا جات ہیں، کچھ اعمال اور تعلیمات ہیں جو آج بھی اس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں زندہ اور تابندہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بقایا جات میں سے ایک عمل قربانی کا ہے، اور سب سے مشہور عمل بیت اللہ کا حج ہے۔ 2021 اور 2020 کو چھوڑ کر ہم پیچھے کی طرف جائیں تو ایک وقت تھا جب لوگ لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے گھر بار چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر اس مہینے کے اندر بیت اللہ کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن 2 سالوں سے وہ سلسلہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر بیت اللہ کی محبت ڈالی ہوئی ہے۔ بیت اللہ کو میرے اللہ نے لوگوں کے دلوں کا مقناطیس بنا دیا۔ لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج عمرے کے سفر پہ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، یہ لوگوں کے دل بیت اللہ کی طرف کھینچتے ہوئے کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے بیت اللہ کو دلوں کا مقناطیس بنایا، وہ پوری دنیا کے لوگوں کے قلوب کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت اللہ کے اوپر روزانہ اللہ کی جانب سے 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اب روزانہ بیت اللہ کے اوپر اللہ کی جانب سے انوارات، تجلیات، رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے طواف کرتے ہوئے ایک لڑکی کو دیکھا جو بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی اور زبان سے عشقیہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ میں نے اس نوجوان لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، او خدا کی بندی، تو اللہ کے گھر پہنچ چکی ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہ زبان سے عشقیہ اشعار پڑھنا تجھے زیب نہیں دیتا؟ نوجوان لڑکی کہنے لگی، جنید مجھے ایک سوال کا جواب تو دو، آپ بیت کا طواف کر رہے ہیں یا رب البیت کا طواف کر رہے ہیں؟ یعنی پتھر
پتھروں کا بنا ہوا چھوٹا سا کمرہ، اس کمرے کا طواف کر رہے ہیں یا اس کمرے کے رب کا طواف کر رہے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان لڑکی کو جواب دیا میں تو اس گھر کا طواف کر رہا ہوں جو پتھروں کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا کمرہ جس کے اوپر کالے رنگ کا غلاف پڑا ہوا ہے۔ نوجوان لڑکی کہنے لگی جنید جی ہاں، جن لوگوں کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھروں کا طواف کرتے ہیں، میرا دل تو پتھر نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں ڈوب کر بیت اللہ کے پاس پہنچی ہوں، میں تو بیت اللہ کے اوپر برسنے والے انوارات اور تجلیات کا طواف کر رہی ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بیت اللہ کے قریب پہنچا، بیت اللہ کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح انوارات برس رہے تھے، میں نے دیکھا وہ سارے کے سارے انوارات ایک خاتون کے اوپر برس رہے ہیں، تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون خاتون ہے ساری رحمتیں جذب کر رہی ہے؟ تو کس نے بتلایا کہ اس کا نام رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے رابعہ سے کہا رابعہ جب میں اپنے علاقے سے چلا تو میں نے نیت یہ کی تھی کہ ایک قدم کے بعد 2 نفل پڑھوں گا، پھر ایک قدم کے بعد 2 نفل پڑھوں گا، اس طریقے سے میں اللہ کے گھر بیت اللہ جاؤں گا۔ میں نے تو پورے راستے نوافل کا اہتمام کیا، میرے اوپر وہ انوارات تجلیات نہیں برس رہی جو تجلیات آپ جذب کر رہی ہے۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا ابراہیم تو اپنی جبین لے کے آیا ہے، میں اپنا دل لے کے آئی ہوں۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے گھر بیت اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو انوارات تجلیات عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر بندہ کسی شرابی کبابی کسی غافل بندے سے پوچھے میرے بھائی کیا آپ کے دل میں بیت اللہ کو دیکھنے کا شوق ہے، وہ غافل بندہ رو کے جواب دے گا میں گناہ گار، بدکار، سیاہ کار، نافرمان، لیکن میرے دل کی بڑی تمنا ہے اللہ ایک مرتبہ حج کروا دے، اللہ ایک مرتبہ عمرہ کروا دے، اللہ ایک مرتبہ بیت اللہ کا دیدار کروا دے۔ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہوتا ہے کہ اللہ ایک مرتبہ اپنے گھر پہنچا دے۔ اور میں تمام حاضرین سے درخواست کروں گا، بعض مرتبہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک مرتبہ حج کروا دے، ایک مرتبہ عمرہ کروا دے، تو ایک مرتبہ کی دعا نہ کیا کریں بلکہ رب کی بارگاہ میں دعا یوں کیا کریں اللہ ہر سال حج کی سعادت نصیب فرما، اللہ قیامت تک کے لیے میرے اوپر، میرے بچوں کے اوپر، ان کے بچوں کے اوپر قیامت تک کے لیے حرم کے دروازے کھول دیجئے۔ جب یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں، اللہ بندے کو کسی سال بھی مکہ اور مدینہ سے محروم نہیں فرماتے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ جب بھی کسی بندے نے میرے اللہ سے مانگا ہے اللہ نے اس کی توقعات سے بڑھ کر بندے کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں بار بار اللہ کی بارگاہ میں حج عمرے کی دعا کرنی چاہیے۔ لوگ پریشان ہیں کہ ایک وقت تھا ذی قعدہ کے اندر لوگ حج کے سفر پہ جایا کرتے تھے، عمرے کے سفر پہ جایا کرتے تھے۔ میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے رشید آباد کالونی کے اندر یہ حجاج کرام کا ایک عجیب منظر دیکھا۔ ہر سال 70-80 افراد حج کے سفر پہ جایا کرتے تھے، ہر گھر کے اندر خوشی کا سما ہوتا تھا۔ کوئی کہتا میرا چچا حج پہ جا رہا ہے، کوئی کہتا میرے والد حج پہ جا رہا ہے، کوئی کہتے بھائی حج پہ جا رہا ہے۔ بندہ کسی نہ کسی کو ملتا تو دعاؤں کی درخواست کر لیتا تھا، بھائی میرے لیے وہاں پہ جا کے دعا کر لینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر اس گناہگار کا سلام بھی عرض کر دینا۔ یہ محبت، یہ تڑپ، یہ عشق اور پیار ہر مسلمان کے دل کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ بندش آ چکی ہے، کوئی بات نہیں، جب انسان بار بار اپنے رب سے دعا کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس دعا کی برکت سے پورے خاندان، پورے گھر کو ایک ہی مرتبہ بلا لے۔
بندوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر کتنی آسانی فرمائی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتی اگر تو حج کے سفر پہ نہیں جا سکتا کوئی بات نہیں، نماز فجر پڑھ کر اپنی جگہ پہ بیٹھ جانا، ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہو جانا، سورج نکلنے کے کچھ دیر کے بعد اشراق کے نفل پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ تجھے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اگر ہم مکہ مکرمہ عرفات کے میدان میں نہیں جا سکتے تو اپنے گھر کے قریب مسجد کے اندر بیٹھ کر روزانہ حج کا ثواب کما سکتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بیٹا ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کی نگاہ سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بیٹا دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو محبت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھے 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ آمنہ کے در یتیم نے فرمایا، مدینہ والے نے فرمایا، حسنین کے نانا کریمین نے فرمایا، عمر اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے، اگر بیٹا دن کے اندر 100 مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتی ہے۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، اگر ہم نے اس دنیا کے اندر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ نہیں دیکھا تو ہم نے اس کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جس نے مکہ مکرمہ دیکھ لیا، مدینہ طیبہ دیکھ لیا، اللہ نے بہت بڑی سعادت اور نعمت اس بندے کو عطا فرما دی۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، یہ اس سال کی بات ہے جب سعودی عرب کے پہاڑوں کے اندر سے ابھی تیل پٹرول نہیں نکلا تھا، وہاں کے پہاڑوں نے سونا چاندی نہیں اگلا تھا، غربت اور افلاس پورے سعودی عرب کے اوپر چھائی ہوئی تھی۔ اللہ والے فرماتے، غربت کے زمانے میں مدینہ طیبہ کے اندر گنبد خضرا سے کچھ فاصلے کے اوپر کھانا کھا رہا تھا، سالن گوشت کا بنا ہوا تھا۔ میں نے جو ہی ہڈی چبا کے دسترخوان پہ رکھی، ایک معصوم عربی بچہ آگے بڑھا اور اس نے ہڈی کو اٹھا کے چوسنا کھانا شروع کر دیا۔ تو میں نے بچے سے کہا، تعال بچہ میرے قریب آ۔ جب وہ بچہ قریب آیا تو میں نے بچے سے کہا، بچہ تو کون ہے؟ تو بچے نے معصوم عربی زبان کے اندر جواب دیا، انا یتیم، میں یتیم مدینہ ہوں، میرے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے، میں ماں کی ممتا اور شفقت سے محروم ہو چکا ہوں۔ اللہ والے نے فرمایا، مجھے معصوم عربی بچے کے اوپر ترس آیا۔ میں نے معصوم بچے سے کہا کہ بیٹا میرے ساتھ پاکستان چلو، پاکستان اچھا ملک ہے، خوشحال ملک ہے، آپ کو کھانا ملے گا، رہائش ملے گی، کپڑے ملیں گے، جوان ہو جاؤ گے، شادی کر دی جائے گی۔ وہ بچہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ والے فرماتے، مدینہ طیبہ کے اندر ہمارا آخری دن تھا، میں بچے کو تلاش کر رہا تھا، مجھے بچہ مسجد نبوی کے اندر دوڑتا ہوا نظر آیا، تو میں نے اس بچے کو پکڑا، بچے سے کہا کہ بیٹا تیاری کرو، ہم نے واپس بھی جانا ہے۔ تو وہ بچہ اللہ والے کا ہاتھ پکڑ کر گنبد خضرا کے قریب باہر لے آیا، اور اس بچے نے اپنی معصوم شہادت والی انگلی سے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہا، چچا، بابا، کیا یہ روضہ رسول پاکستان کے اندر میں موجود ہے؟ اللہ والے فرماتے ہیں، بچے کا سوال سن کر میری ہچکیاں بن جاتی ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میں زارو قطار روتا رہا، حتیٰ کہ میں نے اس معصوم بچے سے کہا کہ یہ دولت تو پاکستان والوں کو نصیب نہیں ہے، اسی کے لیے ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں، گھر بار چھوڑ کے آتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں۔ وہ معصوم عربی بچہ کہنے لگا، چچا، مجھے آپ لوگوں کے بچے ہوئے کھانے کی ہڈیاں تو منظور ہیں، لیکن اپنے نبی کا روضہ اور مدینہ چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ یہ اللہ مکہ اور مدینہ کی محبت اپنے پیاروں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، بہاروں نے بنا لیا ہے گھر مدینے میں، بہاروں نے بنا لیا ہے گھر مدینے میں، مہک رہی ہے فضائے حرم مدینے میں، حضور آپ کے قدموں پر مٹنے والوں کا ہجوم رہتا ہے شام و سحر مدینے میں، میں کیوں نہ منزل عقبا کی جستجو کروں، مجھے نصیب ہوا ہے سفر مدینے کا، اے حبیب رب جہاں یہ آرزو ہے میری، میں جہاں بھی رہوں دل رہے مدینے میں۔
کسی اور نے کیا خوب کہا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم چھوڑ کر مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے۔ یہ مکہ اور مدینہ کی محبت اللہ نے بڑی عجیب رکھی ہے۔ جب دل کے اندر محبت آ جاتی ہے تو پھر انسان کو اپنے ملک کے اندر، اپنے گھر کے اندر، علاقے کے اندر چین نہیں آتا۔ کبھی وہ پیسے جمع کروا رہا ہوتا ہے، کبھی خود دعا کر رہا ہوتا ہے، دوسروں سے دعا کروا رہا ہوتا ہے کہ بھائی قاری صاحب مولانا میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بیت اللہ کے پاس پہنچا دے، اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب فرما دے، اللہ عمرے کی سعادت نصیب فرما دے۔ وہ بار بار مانگ رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے اوپر پیار آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے وہاں تک جانے کے راستے کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ بیت اللہ جو ہمیں ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آتا ہے، جن حضرات نے بیت اللہ کو دیکھا ہے تو بیت اللہ کے اوپر نہ تو کوئی شیشہ لگا ہوا ہے، نہ ماربل اور ٹائل کا کام کیا گیا ہے، نہ بیت اللہ کے اوپر کوئی چپس لگائی گئی ہے۔ بیت اللہ پتھروں کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا کمرہ، اس کمرے کے اوپر کالے رنگ کا غلاف پڑا ہوا ہے۔ اس بیت اللہ کی چند خصوصیات ہیں۔ بیت اللہ کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بیت اللہ اول عالم ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر سب سے پہلے جس کی بنیاد رکھی گئی اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابتدا کے اندر پوری کائنات میں ہر طرف ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، پھر ایک جگہ سے بلبلہ پیدا ہوا، اس بلبلے نے زمین کی صورت اختیار کر لی، حتیٰ کہ جس جگہ وہ بلبلہ پیدا ہوا اس جگہ پہ بیت اللہ کی بنیاد رکھی گئی۔ سب سے پہلے اس کائنات کے اندر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ اور بیت اللہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے، بیت اللہ ہدایت کا مرکز ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر قرآن کے بارے میں فرمایا، ذکر للعالمین، جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور جب آمینہ کے در یتیم کی باری آئی، جب مدینہ والے کی باری آئی، جب سرکار مدینہ کی باری آئی تو میرے اللہ نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب میں نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا دیا۔ اور جب بیت اللہ کی باری آئی تو میرے اللہ نے فرمایا ھدی للعالمین، یہ بیت اللہ جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ میں امریکہ میں تھا تو مجھے وہاں کے دوستوں نے بتلایا کہ یہاں پر ایک خاتون ہے جو پہلے یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، اب مسلمان ہو چکی ہے، وہ آپ سے چند کویسچن کرنا چاہتی ہے۔ حضرت فرماتے میں نے کہا پردے کا انتظام کر دو۔ وہ خاتون پردے کے پیچھے بیٹھ گئی اور اسلام کے متعلق انگلش کے اندر تقریباً 2 گھنٹے مختلف قسم کے سوالات پوچھے۔ جب اس خاتون کی بات مکمل ہو گئی تو حضرت فرماتے میں نے کہا کہ وہ کون سا لمحہ تھا، وہ کون سی گھڑی تھی جب آپ کے دل کی دنیا بدلی، آپ مسلمان ہو گئی؟ خاتون کہنے لگی حضرت میں یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، میرا خاوند عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، امریکہ کے ایک دفتر کے اندر کام کرتے تھے، تو کمپنی نے ہمیں کہا کہ جدہ کے اندر ہم نے نیا دفتر کھولا ہے، جو وہاں جانا چاہے تنخواہ کے اندر اضافہ کریں گے، ڈبل سیلری ملے گی، سہولیات مراعات ملیں گی، نیا ملک دیکھنے کا موقع ملے گا۔ میں نے اپنے خاوند سے بات کی تو میرا خاوند تیار ہو گیا، حتیٰ کہ قصہ مختصر ہم سفر کر کے جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے اور اللہ کی شان جدہ ایئرپورٹ کے اوپر ہماری ڈیوٹی لگ گئی۔ تو میں نے ڈیوٹی کے دوران مسلمانوں کو دیکھا، وہ 2 سفید چادروں کے اندر ملبوس ہوتے، سر ننگا ہوتا، پاؤں کے اندر خاص قسم کے ہوائی چپل ہوتے تھے۔ جب میں مسلمانوں کو اس حال میں دیکھتی تو میں نے اپنے خاوند سے کئی مرتبہ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایک ہی شکل و صورت کے اندر آتے ہیں؟ پاکستان والوں کا لباس بھی یہی
یہی ہے, دوسرے ممالک کا لباس بھی یہی ہے, سب کے سر ننگے ہوتے ہیں, پاؤں کے اندر چپل ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ میرے خاوند نے جواب دیا کہ یہ مسلمان ہے, یہاں مسلمانوں کا بیت اللہ ہے جس کی عبادت کے لیے, حج کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. وہ کہتے وقت گزرتا رہا, جب حج کا موسم قریب آیا, ذی قعدہ کا چاند نظر آیا اور پوری دنیا سے حج کی فلائٹوں کا سلسلہ شروع ہوا, تو میں نے لاکھوں کی تعداد میں گوروں کو دیکھا, کالوں کو دیکھا کہ سارے ایک ہی لباس کے اندر ملبوس ہیں. تو میں نے خاوند سے کہا کہ اب مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ خاوند کہنے لگا مسلمان حج کے لیے بیت اللہ کے پاس جمع ہو رہے ہیں. میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ میں نے بیت اللہ دیکھنا ہے. خاوند کہنے لگا غیر مسلم کی انٹری ممنوع ہے, غیر مسلم نہیں جا سکتے. میں نے کہا کم از کم کوشش تو کر سکتے ہیں. اگلے دن میں نے مسلمان عورتوں جیسا لباس لیا, برقع پہنا, میرے خاوند نے عربوں جیسا جبہ پہنا, سر کے اوپر سرخ رومال رکھا, حتیٰ کہ ہم جدہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے. راستے کے اندر ایک چیک پوسٹ آتی ہے جہاں مسلم اور غیر مسلم کو چیک کیا جاتا ہے. جب ہم وہاں پہنچے تو پولیس والوں کی تبدیلی کا وقت تھا, صرف ایک شرطہ کھڑا تھا, رش زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ دور سے جانے کا اشارہ کر رہا تھا. جب ہماری گاڑی قریب پہنچی اس نے جھک کے دیکھا مسلمان خاتون ہے, ڈرائیور مسلمان آدمی ہے, جانے کا اشارہ کر دیا. اللہ راستے کھول رہا تھا, حتیٰ کہ چلتے چلتے مکہ مکرمہ کے اندر ہم پہنچے, گاڑی پارکنگ کے اندر کھڑی کی, ہم نے مسجد حرام کی طرف چلنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ جب مسجد حرام کے مین دروازے پہ پہنچی میں نے باب فہد کو دیکھنا شروع کیا. کبھی اس کے نقش و نگار کو دیکھتی, بناوٹ کو دیکھتی, آیات کو دیکھتی, تو میں نے کہا دروازہ کتنا خوبصورت ہے. خاوند کہنے لگا وقت تھوڑا ہے, ابھی تو ہم نے بیت اللہ بھی دیکھنا ہے, آگے چلتے کام پورا کر لیتے ہیں. جب چلتے چلتے ہم مطاف کے اندر پہنچے تو یہ خاتون کہنے لگی حضرت میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں جب میری پہلی نظر بیت اللہ کے اوپر پڑی تو میری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنا شروع ہو گئے. جیسے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا, کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. جب انسان پہلی مرتبہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے انسان اپنے اہل و عیال کو بھول جاتا ہے, انسان اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے. خاتون کہنے لگی حضرت میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے, میں بڑی حیران ہو گئی, میری زندگی سے کبھی آنکھ سے آنسو نہ نکلے. آج چھوٹے سے گھر کو دیکھ کر, بیت اللہ کو دیکھ کر, کالے غلاف کو دیکھ کر میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے ہیں. مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان سے سفید رنگ کی چیز بیت اللہ کے اوپر برس رہی ہے. میں نے تھوڑی دیر کے بعد خاوند کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے خاوند کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. میں نے خاوند سے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ خاوند نے جواب دیا آج زندگی کے اندر پہلی مرتبہ اس گھر کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. میری زندگی کے اندر کئی غم آئے, کئی پریشانیاں آئی, لیکن میری آنکھوں سے آنسو نہ نکلے. آج خود بخود ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے ہیں. لگتا یہ ہے مسلمانوں کا دین اسلام صحیح دین ہے, میں تو اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے. بیت اللہ کے قریب کوئی مسلمان بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے ان سے جا کے بات کر لی کہ ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے. انہوں نے کلمہ پڑھایا. وہ خاتون کہنے لگی حضرت مجھے کسی نے اسلام کی دعوت نہیں دی, مجھے کسی نے نہیں کہا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. میں نے زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ بیت اللہ کو محبت کی نظر سے دیکھا, اس بیت اللہ نے مجھے مسلمان بنا دیا ہے. جی ہاں, اگر غیر مسلم پہنچ جائے اللہ ہدایت نصیب فرما دیتی ہے. مجھ جیسا گناہ گار بندہ بیت اللہ کے پاس پہنچ جائے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حج عمرے کے سفر پہ اسی مہینے کے اندر جایا کرتے تھے, جب واپس ذی الحجہ کے اندر محرم کے اندر آتے تھے ان کا چہرہ سنت رسول سے سجا ہوا ہوتا تھا, ان کی زندگی کی کایا پلٹ چکی ہوتی تھی, زندگی کے اندر تبدیلی آ جاتی تھی. لوگ پوچھتے تھے آپ کی زندگی کے اندر انقلاب کیوں برپا ہوا, آپ نمازوں کا شوق کیوں مل گیا؟ تو آگے سے جواب ملتا ہے میں حج کے سفر پہ گیا تھا, عمرے کے سفر پہ گیا تھا, اللہ نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا.
تو بیت اللہ کے پاس پہنچ کر لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے چند چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان کا دل کبھی بھی نہیں بھرتا۔ ایک آسمان کو دیکھنا، دوسرا پانی پینا، تیسرا قرآن عظیم الشان کو دیکھنا، تلاوت کرنا، اور چوتھا بیت اللہ کو دیکھنا۔ جب کوئی بندہ بیت اللہ کو ایک مرتبہ دیکھ لے دوبارہ دیکھنے کو جی چاہتا ہے، دوسری مرتبہ دیکھ لے تو اگلی مرتبہ دیکھنے کو جی چاہتا۔ پوری کائنات کے اندر آپ کو ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں بیت اللہ کو دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکا ہوں، میرا جی بھر چکا ہے۔ بندہ ایک مرتبہ دیکھے، 2 مرتبہ دیکھے، 10 مرتبہ دیکھے، بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ آج سے چند سال پہلے روزنامہ اسلام اخبار کے اندر یمن کے ایک شخص کا انٹرویو شائع ہوا۔ وہ حج کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، عرفات کے میدان کے اندر اس بوڑھے کو ٹھوکر لگی، زمین پہ گر پڑا تو شرطہ قریب آیا، پولیس والا آ کے کہنے لگا بابا یہ کوئی عمر ہے حج کرنے کی؟ اگر آپ نے حج کرنا تھا تو جوانی کی عمر میں حج کرتے۔ تو بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بوڑھا رو کے کہنے لگا بیٹا جب میں جوان تھا میں نے اس وقت بھی حج کیا تھا، میں نے زندگی کے اندر پہلا حج 20 سال کی عمر میں کیا تھا، اس وقت میری عمر 120 سال ہے اور میں اپنی زندگی کا 100واں حج کرنے کے لیے آ چکا ہوں۔ تو پولیس والے کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بوڑھا پہلے رو رہا تھا، اب پولیس والے نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تو پولیس والا بوڑھے کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا بابا کیا آپ کے دل کے اندر حج کرنے کا اتنا شوق ہے، بیت اللہ کو دیکھنے کا اتنا شوق ہے؟ تو بوڑھا کہنے لگا بیٹا جب میں بیت اللہ کا طواف وداع کر کے، یہ ہر حاجی کے اوپر ایک واجب ہوتا ہے جس کو رخصت الوداعی طواف کہا جاتا ہے، یہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ جب میں وہ طواف کر کے فارغ ہو جاتا ہوں میں اللہ سے صرف ایک ہی دعا کرتا تھا، نہ دنیا کی دعا کرتا تھا نہ کاروبار کی دعا کرتا تھا، میری زبان پہ ایک ہی دعا ہوتی تھی اللہ مجھے اپنی زندگی کا نہیں پتا، اگر آئندہ سال تک میں باقی زندہ رہوں گا تو مجھے آئندہ اسی در پہ پہنچا دیجئے، اللہ مجھے حج سے محروم نہ کرنا۔ اللہ اگلے سال پھر بلا لیتے ہیں۔ آخر کے اندر بوڑھے نے عجیب بات کہی بیٹا میں نے اپنی زندگی کے اندر 35 حج یمن سے یہاں تک پیدل کیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کے اندر حج کا شوق ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کریں کہ اللہ یہ تمام تر رکاوٹوں کو دفع دور فرما، اللہ بندش کو ختم فرما۔ تیرے بندے جانا چاہتے ہیں اللہ، تیرے بندوں کے پاس وقت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، اسباب بھی ہیں، اللہ بلانا تو آپ نے ہوتا ہے۔ اللہ جہاں 60,000 کا اعلان ہو گیا، اللہ اگر لاکھوں لوگوں کا اعلان ہو جائے اللہ تیرے خزانوں کے اندر کمی نہیں آئے گی، تیرے بندوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ ہم مکہ مکرمہ جانے کی بھی دعا کریں، مدینہ طیبہ جانے کی بھی دعا کریں۔ جب بار بار زبان کے اوپر دعاؤں کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری فیملی سمیت حج عمرے کی سعادت نصیب فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔